خان کو اگر کوئی ٹکر دے پائے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ مریم نواز ہوں گی. بلاول بھٹو پہلے لگ رہے تھے کہ کافی کانفیڈنٹ ہے، لیکن اب مجھے وہ کافی کمزور نظر آ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں مریم نواز جو ہیں وہ کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو عمران خان نے کی تھی. ابھی جیسے یہ یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو گئے ہیں، وہاں پہ جو میٹنگ چل رہی ہے ادھر بلاول بھٹو نے جا کے وہاں پر بھی جو ہے وہ اسلامو فوبیا اور اسی قسم کی باتیں کی ہیں. نہ انہوں نے فوڈ شارٹیج کی بات کی، نہ انہوں نے فلڈ کی بات کی، نہ کوئی اور بات کی کہ پاکستان میں کیا پرابلمز ہیں یا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا کلائمیٹ چینج پہ کسی قسم کی بات نہیں کی. وہاں پہ اسلامو فوبیا اور اس قسم کی باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی ہیں، جو کہ کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ان لوگوں کو کوئی انٹرنیشنل ایشو اٹھانا چاہیے تھا، مطلب دنیا کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اسلامو فوبیا ڈسکس کریں. اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ آگے بھی میرے خیال ہے یہ کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ مگر ایک چیز ہے کہ جو بائیڈن سے ملاقات کا امکان ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا، جو کہ عمران خان صاحب تو کوشش کرتے رہے کہ ان کو کوئی مس کال ہی آ جائے، وہ بھی نہیں آئی. مگر یہ اگر اپنی ان میٹنگز کو، اپنے ان وزٹس کو جو ان کے چاہے چائنا میں ہو رہے ہوں، چاہے یورپ میں ہو رہے ہوں یا امریکہ میں، اگر یہ وہاں جا کر پاکستان کی بات کرنے کے بجائے اپنا فوکس جو ہے وہ اس قسم کا رکھیں گے کہ کبھی کہیں گے اسلامو فوبیا ہو رہا ہے، کبھی کشمیر شروع کریں گے، تو یہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کو اس کا صرف اور صرف نقصان ہوگا. جی، آپ نے کہا کہ اگر پاکستان کی یہ سرکار بھی اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جن سے یہ سرکار بنی ہے وہ بھی انٹرنیشنلی ریلیجیس کارڈز کھیلتی رہیں، بجائے پاکستان کے جو فلڈ کے ایشوز ہیں، جو اکنامک کرائسس ہیں، ان پہ بات کرنے کی بجائے اگر وہ اسلامو فوبیا پہ اپنی سکورنگ کرتے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہ پاکستان کو ہے نہ پاکستانیوں کو ہے. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کی مجبوری ہے؟ عمران خان نے جس طرح کا ایکسٹریم ریلیجیس ریٹرک کھڑا کر دیا ہے، اس کے بعد ان کی بھی پولیٹیکل کمپلشن ہے کہ یہ بھی پھر ریلیجیس کارڈ پلے کریں. کیا آپ کو یہ ایک فیکٹر نظر نہیں آتا، یا کیا آپ سمجھتی ہیں اس کے حوالے سے؟ نہیں سر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو بات بھی کرتے ہیں وہ زیادہ تر ظاہر یہ ڈکٹیشن لے کر گئے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے اور سب جو پالیسی میکرز ہیں پاکستان میں ان سے. تو اس لیے یہ جا کر وہی بات کرتے ہیں جو انہیں بتائی گئی ہوتی ہے. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ سب کے سب اتنے ڈم ہیں کہ ہر کوئی جا کر یہ ایک ہی جیسی باتیں کرے گا، جبکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا کوئی رسپانس نہیں کر رہی ہے، دنیا بالکل لفٹ نہیں کرا رہی. لیکن ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے یہی بات کرنی ہے، یہ چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ یہ جس طرح سے فورن منسٹر بنے ہیں، یہ جس طرح سے پرائم منسٹر اس وقت بنے ہیں، وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو لایا گیا ہے. تو اب یہ کیونکہ عمران خان کچھ کر نہیں پا رہے تھے، عمران خان سے جو امیدیں تھیں اسٹیبلشمنٹ کو اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، تو ظاہر ہے انہیں ریپلیس تو کرنا ہی تھا. مگر یہاں پہ بھی ان کا بھی پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دم سے کشمیر ایشو سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ایک دم سے اسلامو فوبیا سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ورنہ 57 اسلامک کنٹریز ہے، کہیں اور سے یہ آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ سعودی عرب نہیں بات کرتا، کوئی دوسری اسلامک کنٹری یو اے ای وغیرہ کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن پاکستان سے صرف یہ اسلامو فوبیا اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. ساتھ ہی کشمیر بھی کرتے ہیں. یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگ فلڈ میں لوگوں کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، پوری دنیا سے یہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں کیونکہ اپنے پاس تو ہے نہیں، پہلے ہی نہیں تھا، اب تو اور برا حال ہے. ایسے ٹائم پہ ایک ایسا ایشو لے کے بات کرنا جس کا ادھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامو فوبیا کرنے سے روٹیاں نہیں آئیں گی، لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا، لوگوں کو میڈیسنز نہیں ملیں گی. اب جہاں پہ فلڈ تھا، بلکہ ابھی بھی ہے فلڈ کا پانی، وہاں پہ لوگوں کو اب ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں، بہت ساری بیماریاں وہاں پہ نکل آئی ہیں، لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت ہے. ان کو اس سے کوئی میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا جو لوگ انہیں سکھا پڑھا کے بھیج رہے ہیں، جو انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے کیا بات کرنی ہے، ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں بھی کہیں جا سکتی ہیں. یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اور یہ اسی کا نقصان پاکستان آج اٹھا رہا ہے. مگر پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر میں تو نہ تو فلڈ کا پانی ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں کوئی اناج کی کمی ہے. شاید اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے کسی دوسرے کا احساس نہیں کر رہے. جی، ایک اور بڑی اہم بات ہے جو پاکستان میں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے کہ پاکستان میں فلڈز ہیں، تو اس ساری صورتحال میں شہباز شریف صاحب کو لندن جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی، اپنے بھائی سے کیوں ملنے گئے، جبکہ پاکستان کامن ویلتھ کا حصہ ہے. تو کوئین الزبتھ سیکنڈ
کے فیونرل پہ پاکستان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا جانا بنتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ کیوں شہباز شریف ایون یو این او گئے ہیں جبکہ پاکستان میں تو فلڈ کا مسئلہ چل رہا ہے. ابھی اس سے پہلے وہ ازبکستان تاشکند میں تھے جہاں ایس سی او کا اجلاس تھا, اس میں انہوں نے شرکت کی. تو جو بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایفرٹ کرتی ہے یا جہاں کہیں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو کڑے ہاتھوں لیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ نریٹو کیوں اس طرح بنتا چلا جا رہا ہے؟ سر یہ ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے, ورنہ اگر یہ اپنے لیڈر کی بات سن لیں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ چاہے فلڈ آئے, چاہے ارتھکوئک آئے, چاہے جو مرضی, چاہے جنگ چھڑ جائے, انہوں نے کہا ہر حال میں پولیٹیکل ریلیز ہوتی رہیں گی اور وہ جہاں جہاں پہ بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا چاہیں گے, پروٹیسٹ کرنا چاہیں گے یا لانگ مارچ, وہ چلتا رہے گا. تو اگر سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے لانگ مارچ ہو سکتے ہیں, پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل ریلیز ہو سکتی ہیں, تو اگر دنیا میں جا کر کسی پرائم منسٹر نے پاکستان سے جا کے بات کرنی ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ جب وہ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ چلے بھی جاتے ہیں, پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں, پبلک کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے یہ سارا ٹریول کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں جا کے اگر یہ مطلب کی بات نہیں کرتے اور اس کے بجائے یہ اسلامو فوبیا یا کشمیر کا راگ الاپ کے آ جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کا تو یہی کام ہے کہ وہ ان کو کرٹیسائز کریں گے, لیکن اگر انہیں کرٹیسائز کرنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ اس بات پہ کرٹیسائز کریں کہ جو بات وہاں پہ جا کے پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے, اور ان کو اسلامو فوبیا اس کے بجائے پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور یہاں کے پرابلمز پہ ڈسکس کرنا چاہیے. جی, ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو ہم سن رہے ہیں اور بڑا الارمنگ بھی ہے کہ پاکستان میں فلڈ کی جو صورتحال ہے بہت ہی خطرناک ہے, لیکن دنیا سے خاطر خواہ مدد نہیں مل رہی. اس پہ بہت سارے آرٹیکلز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں, ڈیبیٹس بھی آ رہی ہیں, اور بی بی سی کے ایک آرٹیکل میں اس پہ ڈیبیٹ کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان پہ دنیا 2-3 باتوں کی وجہ سے اس وقت توجہ نہیں دے رہی. ایک تو یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے, دنیا کی توجہ ابھی تک ادھر ہے. دوسرا, پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تیسرا, وہ سمجھتے ہیں, ایون پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کام تو صرف اور صرف پیسے مانگنا ہے. اور اس بات کا اظہار پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی متعدد بار کیا. تو کیا یہ صورتحال آپ کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایسی نظر آتی ہے؟ کسی حد تک تو کہا جا سکتا ہے, مگر بہت لوگ جو ہیں وہ آ بھی رہے ہیں. آپ نے جیسے ہو سکتا ہے نیوز دیکھی ہو کہ وہ جو ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں اینجلینا جولی, وہ بھی پاکستان کے وزٹ پر ہیں. سندھ میں دادو کے ایریا میں آج وہ میں نے دیکھا کہ ان کا وزٹ کروایا جا رہا تھا. اب ایک دم سے تو دنیا خزانوں کے منہ کھول نہیں دے گی کہ آئیں اور یہ لے جائیں, کیونکہ کئی بار بات ایسا بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب فنڈ کیا گیا تو وہ لوگوں پہ لگنے کے بجائے وہ فنڈ دوبارہ یا تو باہر چلا گیا, دبئی میں, لندن میں یا کہیں. تو اس قسم کی باتیں تو ہر گورنمنٹ میں ہوتی رہی ہیں, اور گورنمنٹ کے علاوہ بہت سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی یہ پیسہ کھا جاتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی ڈر ہے, مگر ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کہیں سے نہیں مل رہا, لیکن جو انہوں نے سوچ کے رکھا تھا کہ شاید ایک دم سے برسات ہو جائے گی ڈالرز کی, وہ البتہ نہیں ہوئی ہے. اور ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں اور پھر دیکھیں کہ یہ لگا بھی رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر یا نہیں, اور اس کے بعد دیں, اس لیے کہ ایک ساتھ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پہلے بھی لوگ دیکھ چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی فلڈ آیا تھا 2010 میں, اس سے پہلے ارتھکوئک تھا, اور اسی قسم کی چیزیں. یہاں تک کہ ہم تو کووڈ کے زمانے میں بھی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی جو ہے کرپشن ہو چکی ہے, اور کووڈ کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے اس پہ بھی یہ لوگ کھا چکے ہیں پیسہ. بلکہ کہا تھا کہ جی ایک پیشنٹ کے اوپر 25 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں دے پائے تھے. تو ظاہر ہے جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو کون یقین کرے گا اور کون اتنا کمفرٹیبل ہوگا کہ سب کچھ اٹھا کے دے دے. تو میرے خیال ہے جو لوگ بلیو کر رہے ہیں یا جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر $10 دیتے ہیں اس میں سے اگر یہ $8 کھا جاتے ہیں اور $2 لگا دیتے ہیں, تو وہ پہلے چیک کریں گے کہ وہ $2 بھی لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے. تو اس کے بعد ہی ان کو ایسا ایسا کر کے فنڈز ملیں گے. جو ان کا خیال تھا کہ جو ان کا ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے سر ایک انداز رہا ہے
کبھی ہم وار آف ٹیرر کے نام پہ پیسہ کھاتے ہیں, کبھی ہم فلڈ کے نام پہ مانگتے ہیں, کبھی ارتھکویک کے نام پہ مانگتے ہیں, کبھی کوئی بیماری آ گئی, کبھی پولیو کے لیے, اور پھر اس کے بعد وہ پیسہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے تھوڑا ان کو رسپانس سلو مل رہا ہے.